الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اربعین نووی رحمہ اللہ کی کتاب کی حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسا علم آپ کو مجھے عطا فرمائے جو میرے لیے اور آپ کے لیے منافع بخش ہو، ایسا علم جس کو سیکھنے اور سکھانے سے ہم اللہ تعالی کی جنت حاصل کر سکیں، سچا دین ہمیں عطا ہو۔ آج ہمارے ساتھ حدیث نمبر 20 ہے، جس میں اس بات کو بتایا گیا ہے کہ شرم اور حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ سب سے پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ عن ابی مسعود عقبۃ بن عمرو الانصاری البدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوة الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت رواہ البخاری۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ اس حدیث کے راوی ابو مسعود عقبہ بن عمرو الانصاری البدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ انصاری صحابی ہیں۔ بدر کی جنگ جہاں واقع ہوئی اس علاقے میں ان کا مکان تھا، اس لیے ان کو بدری کہا گیا، ویسے بدر کی جنگ میں یہ شریک نہیں ہو سکے۔ اور یہ سب سے کم سن صحابی ہیں، کم عمر صحابی ہیں جو بیعت العقبہ میں شریک رہے، اور انہی سے یہ حدیث مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی نبوتوں کے کلام سے جو بات لوگوں تک پہنچی ہے، پہلی نبوت سے مراد بنی اسرائیل یا اس سے پہلے کے جو انبیاء ہیں ان کی باتیں، ان کی بات سنتیں، جیسے ختنہ کروانا، ناخن کترنا، ایسی ساری باتیں ہیں۔ ویسی ان کی بہت ساری باتیں، گرچہ کہ ان کی نبوتیں، ان کے شرائع منسوخ کر دیے گئے، ان میں سے اکثر باتیں بدل دی گئیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے وہ قیامت تک چلے گا۔ اور جیسے کہتے ہیں کہ لیکن یہ جو باتیں ہیں، وہ باتیں جو ان کی اچھی باتیں ہیں وہ رہ گئی ہیں، جس میں کہا گیا کہ جب تمہیں شرم نہ ہو تو جو چاہو کرو۔ پہلی نبوتوں سے یہ بات نقل کی گئی ہے، لوگوں تک پہنچی ہے، جب آدمی اپنے شرم و حیا کو کھو دے تو جو مرضی آتا ہے وہ کرتا ہے۔ آدمی اپنے شرم و حیا کو کھو دیتا ہے، اس کی جو مرضی ہوتی ہے وہ کرتا ہے۔ شرم، حیا ایک اخلاقی جوہر ہے، اور ایک ایسی عادت اور خصلت ہے شرم اور حیا جو انسان کو تمام برائیوں سے روکتی ہے۔ اسی شرم و حیا کے بل بوتے پر آدمی دوسروں کے حقوق ادا کرتا ہے۔ اسے شرم آتی ہے کہ کسی کا حق میں کیسے ظلم سے لوں۔ یہی شرم و حیا ہے جو آدمی کو دوسروں کے حقوق ادا کرنے پر مجبور کرتی ہے، اور یہی وہ شرم و حیا ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ آدمی برائی سے رکتا ہے، اور یہی وہ شرم حیا ہے جو آدمی کو واجبات کی ادائیگی پر زور دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثیں اس ضمن میں ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا شرم ایمان کی ایک شاخ ہے،
ایمان کی کئی شاخیں ہیں، بضع و سبعون شعبہ، 70 سے زائد شاخیں ہیں، تو کہا کہ اس میں شرم و حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اگر شرم و حیا آدمی کھو دیتا ہے تو جو چاہے کرتا ہے، اسی لیے کہا گیا کہ حیا خیر ہی خیر ہے، جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس کا انجام بھی خیر ہی ہوتا ہے، جیسے حیا کے بارے میں یہ باتیں بتائی گئی۔ آگے چل کر ہم دیکھیں گے اسی حیا کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان کیا کیا کرتا ہے۔ تو جیسے کہا گیا کہ پہلے انبیاء کی جو سنتیں تھیں، جیسے عطر لگانا، مسواک کرنا، نکاح کرنا، یہ انبیاء کی سنتیں ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے فرمایا گیا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شرمیلے تھے، یعنی یہ کنواری عورت جتنی شرمیلی ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا شرم حیا کے پیکر آپ تھے۔ بہت ساری خواتین آتی تھیں، صحابیات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلے مسائل پوچھتی تھی جو عورتوں کی ہوتی تھی، عورتوں کے مسائل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہہ دیتے تھے کہ وہ مسائل ان کو سمجھا دیں، وہ مسائل ان لوگوں کو سمجھا دیں، اسی لیے کہا گیا اشد حیاء من العذراء فی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شرمیلے تھے جیسے ایک کنواری عورت شرم کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو نصیحت کر رہے ہیں شرم کے بارے میں، شرم حیا کی اہمیت سمجھا رہے ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں کیا تم کو شرم نہیں، حیا نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع فإن الحیاء من الایمان، ارے ان کو چھوڑ دو، حیا تو شرم کا ایک حصہ ہے۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، جس کو شرم اور حیا نہیں ہوتی اس سے ایسے ایسے کام ہوتے ہیں جس کو دیکھ کر عقل حیران ہو جاتی ہے۔ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں الحیاء من الایمان، حیا شرم ایمان کا ایک حصہ ہے، اور جیسے وَبِذَهَابِ الْحَيَاءِ تَفْنِ الْأَخْلَاقِ، اور جیسے ہی حیا ختم ہوتی ہے اخلاق ختم ہو جاتے ہیں، اور جن قوموں سے اخلاق ختم ہوتے ہیں وہ قومیں صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر! شرم اور حیا نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق جب ختم ہوا وہ قومیں زمین سے مٹا دی گئیں، جیسے کہتے ہیں انما الامم الاخلاق ما بقیت فانہم ذہبت اخلاقہم ذہبوا، قومیں اخلاق کی بنیاد پر قائم رہتی ہیں، جب ان سے اخلاق، گڈ کیریکٹر جسے ہم کہتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں تو قومیں بھی تباہ و تاراج ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے اپنا حجاب چھوڑ کر، شرم و حیا چھوڑ کر، مختصر سی لباس میں بے پردہ بغیر حجاب کے اپنے شوہر کے ساتھ بغل میں ہاتھ ڈال کے نکلتی ہے، شوہر ساتھ ہے، نہ اس میں غیرت ہے اور نہ اس میں حیا ہے، اور یہاں حیا اٹھ جاتی ہے، یہی حیا کا اٹھنا ہے۔ اسی لیے کہا کہ اس نے اپنے حجاب کو توڑ دیا، اس کے چہرے کا جو پانی ہے، شرم و حیا ہے، وہ ختم ہو چکا، اس کی عفت ختم ہو چکی، اور وہ اپنی چال سے چلتی ہے، لوگوں کو فتنے میں ڈالتی ہے، تنگ لباس میں سارے لوگ اسے دیکھتے ہیں۔ یہی حیا اور شرم کا ختم ہونا ہے، اور حیا اور شرم جب ختم ہو جاتی ہے تو قوموں سے اخلاق ختم ہو جاتے ہیں۔ اب یہ قومیں باقی نہیں رہتی، یہ قومیں باقی نہیں رہتی۔ اور جیسے آج اسکولوں میں دیکھتے ہیں، کالجوں میں دیکھتے ہیں
ایک ہی ساتھ سارے بیٹھے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، لڑکے لڑکیاں، مخلوط تعلیم ہے اور ایک دوسرے کی دوستیاں ہیں، اور یہی حیا اور شرم کا ختم ہونا ہے، اور یہی اور حیا اور شرم جب ختم ہوتی ہے تو ایمان وہاں ندارد ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح وہ جو سڑکوں پر کھڑا ہے کوئی بد اخلاق اور لوفر قسم کا انسان، ہر آنے جانے والوں سے چھیڑخانی کرتا ہے، یہ بد اخلاقی اور بے حیائی کا نمونہ ہے۔ جو دیکھتے ہیں کہ وہ بے حیا ہے، جس کی آنکھوں میں حیا نہیں ہے اور جس کی آنکھوں میں یہ قید و بند نہیں ہے کہ وہ کس کو دیکھے کس کو نہ دیکھے، ساروں کو دیکھتا ہے، اس کا حیا اور شرم ختم ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح آج کے زمانے میں خاص کر ہم دیکھتے ہیں سارے جو چینلز ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ قنوات فضائیہ، سیٹلائٹ چینلز جتنے ہیں، جنہوں نے پوری دنیا کو آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا ہے، اس میں اچھائیاں ہیں، برائیاں ہیں، اور اچھائیاں کم ہیں، برائیاں زیادہ ہیں۔ اتنے بے حیائی کے چینلز ہیں، اتنی بے حیائی ہے جہاں شرم کا دامن تار تار ہو جاتا ہے، اور یہ بے حیائی کا ایک نمونہ ہے، اور اس سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ اور کہا کہ اس سے وہ لوگ بے حیائی پھیلا کر مال کماتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو شکار کرتے ہیں۔ یحبون ان تشیع الفاحشہ، اور یہ کس میں فحش پھیلانا چاہتے ہیں؟ مومنوں کے اندر فحش پھیلانا چاہتے ہیں، اور یہ لوگ برائیاں پھیلاتے ہیں اس لیے کہ ان کے اندر سے حیا ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ سیٹلائٹ جو چینلز ہیں جو بے حیائی کو، ننگے پن کو، فحش و فجور کو پھیلاتے ہیں، اگر آپ صحیح معنی میں باپ ہیں، گھر کے سربراہ ہیں، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس سے اپنے گھر کو روکیں، ورنہ آپ نے صحیح معنی میں ایک باپ ہونے کا حق ادا نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس آپ اور ہم سب پوچھے جائیں گے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسی حیا اور شرم کے اٹھا لیے جانے سے کاروبار میں دھوکہ دہی ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، غلط مال بیچا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو حیا نہیں، شرم نہیں، نہ لوگوں سے شرم ہے نہ اللہ سے شرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کس منہ سے جائے گا، اور اس کے پاس کوئی شرم اور حیا نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شرم و حیا کے اٹھ جانے کا ایک منظر ہمیں دکانوں میں نظر آتا ہے۔ جب کبھی آپ اور ہم دکانوں پر جاتے ہیں یا مارکیٹ میں جاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، تو وہاں وہ بورڈ لگے دیکھتے ہیں کپڑوں کے، جو اندرونی کپڑے ہوتے ہیں اس کے وہ بورڈوں پہ لگایا جاتا ہے کہ یہاں یہ ساری چیزیں بکتی ہیں۔ یہ شرم و حیا کا اٹھا لیا جانا ہے، اور مرد آدمی ہے ان ساری کپڑوں کو بتاتا ہے یہ کپڑے لینے کے ہیں، جو ملابس داخلیہ جسے کہتے ہیں، عورتوں کے مخصوص لباس جو ہوتے ہیں یہ بیچے اور لیے جاتے ہیں، اور بیچنے والے مرد ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے بورڈ بنا کے دکان کے باہر لگائے جاتے ہیں کہ ساری چیزیں یہاں ملتے ہیں۔ تو یہ بے حیا اور شرم ہے، جیسے علماء لکھتے ہیں جعل تاجر الملابس يعرض امام محله ملابس نسائیہ فاضحہ، عورتوں کی جو لباس ہیں وہ بیچے جاتے ہیں بغیر کسی شرم کے، بغیر کسی حیا کے، لینے والے لیتے ہیں، بیچنے والے بیچتے ہیں۔ یہ شرم و حیا کا اٹھا لیا جانا ہے۔ اسی طرح آدمی کا لوگوں سے رشوت لینا، اپنے عمل میں، اپنی نوکری میں خیانت کرنا، یہ بھی ایک بے حیائی کا نمونہ ہے، بے شرمی کا نمونہ ہے۔ بڑی بے شرمی کے ساتھ دھڑلے سے وہ رشوت لیتا ہے، اپنے کام سے غائب ہے، اس لیے کہ اس کے اندر شرم نہیں ہے، بے شرم ہے، بے حیا ہے۔ ہمیں سمجھتے ہیں کہ شرم ایک مخصوص معنی ہے، نہیں، زندگی کے تمام شعبوں میں یہ شرم و حیا کی یہ ساری چیزیں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں اذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا اذا ذهب الحياء۔
यईश المرء ما استحया بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. کہتے ہیں کہ آدمی کے اندر جب تک خیر، اس وقت تک خیر ہے جب تک اس کے اندر شرم اور حیا ہے، اور جب اس کے اندر سے شرم اور حیا اٹھا لی جاتی ہے تو اس کے اندر سے خیر ختم ہو جاتی ہے. جیسے عود ہے، اس کے اندر اس کی حیثیت اس وقت ہے کہ جب اس کے اندر خوشبو ہے. اگر خوشبو ختم ہو جائے تو وہ عام ایک لکڑی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی کو شرم و حیا کا پیکر ہونا چاہیے، ان بلند اخلاق کا مالک ہونا چاہیے. یہی چیزیں ہیں جو اس کے لیے آخرت میں کام آتی ہیں. جیسے ہم نے دیکھا کہ حدیث میں بھی آتا ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ حدیث جس کے بارے میں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اور آپ کی پنڈلی کھلی ہوئی ہے. دو روایتیں ہیں، ایک فخذ ران اور ایک پنڈلی. علماء نے کہا کہ نہیں، ران یعنی پاجامہ تو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ران چھپا ہوا تھا، لیکن اس کے اوپر سے جو کپڑا تھا وہ کپڑا نہیں تھا. تو کہتے ہیں کہ البتہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی کھلی ہوئی تھی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بیٹھے رہے. جیسے کہا کہ حدیث کے الفاظ ہیں، قالت عائشہ رضی اللہ عنہا، قالت عائشہ رضی اللہ عنہا كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضطجعا فی بیتی کاشفا عن فخذیہ او ساقیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا ران یا پنڈلی کھلا ہوا تھا. فاستأذن ابو بکر فأذن له. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت چاہی تو ان کو اجازت دی گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بیٹھے رہے اور انہوں نے بات کیا. پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اجازت لی تو ان کو بھی اجازت دے دی گئی، اور انہوں نے بھی بات کیا. پھر اس کے بعد تیسرے بار حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت چاہی. فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسوى ثيابه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنا کپڑا برابر کر لیا. تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا آئے آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، ابو بکر آیا آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، لیکن جب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ اچھی طرح سنبھل کر بیٹھ گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ. کیا میں ایسے آدمی سے شرم نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں، حیا کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں ایک تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت واضح ہو گئی، اور اسی طرح ایک دوسری جو اس حدیث میں جو باتیں کہی گئی کہ ران یا پنڈلی، تو صحیح بات یہ ہے کہ دوسری بات صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی کھلی ہوئی تھی، لأنه لم يكن صلی اللہ علیہ وسلم لیکشف عن عورته. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مستبعد ہے کہ آپ کا ران کھلا ہوا ہو. تو اس طرح کی باتیں ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال رکھتے تھے شرم اور حیا کا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی زندگی کے معاملے میں اس بات کا خیال رکھے کہ شرم اور حیا کا تعلق ہماری زندگی کے ہر معاملے سے ہے، ہر معاملے سے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مخصوص معنی ہے، ایسی بات نہیں ہے. زندگی کے ہر معاملے میں یہ چیز مطلوب ہوتی ہے. جیسے کہا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اگر تمہارے اندر حیا اور شرم نہیں ہے تو تم جو چاہے کرو. علماء نے دو معنی اس کے بتائے ہیں. ایک تو تحدید ہے، بتایا گیا کہ جس کے اندر شرم اور حیا نہیں ہوتی ہے وہ حرام کر لیتا ہے، منکر کر لیتا ہے، اور واجبات میں زیادتی کر لیتا ہے. اسی لیے کہا من لا حیاء لہ لا خیر فی. جس کے اندر خیر نہیں ہوتا، اس میں جس کے اندر حیا نہیں ہوتا اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہوتا، کوئی بھلائی نہیں ہوتی. تو آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے
زندگی کے ہر معاملے میں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ شرم اور حیا کا جو پہلو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ بہت سارے ہیں جیسا چاہے لوگوں کے سامنے پہن لیتے ہیں، کپڑوں پہننے کے معاملے میں، اخلاق کے معاملے میں، بات کرنے کے معاملے میں، لوگوں سے تعلقات کے معاملے میں، ساری چیزوں میں شرم و حیا کا دخل ہے۔ اس آدمی ہمیشہ اس بات کا آدمی کو لحاظ رکھنا چاہیے۔ یہی بات اس میں کہی گئی، جیسے میں آپ کو بتاؤں گا، اس میں کہتے ہیں کہ فالحیا خصلۃ عظیمہ، حیا شرم ایسی عظیم عادت ہے، اچھی عادت ہے، انسان کو ہر برے کام سے روکتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے۔ لیکن یہی حیا اور شرم اٹھا لیا جاتا ہے، جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی آج شاید اسلامی تعلیم کے علاوہ کوئی علم ہے جو لوگوں کو باحیا اور بااخلاق بنا سکے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے پڑھنے والے، بڑے ڈگریاں لیے ہوئے لوگ، ان کے اندر شرم و حیا نہیں ہے، عجیب طرح کا لباس پہنتے ہیں، عجیب طرح کی گفتگو کرتے ہیں، اور عجیب طرح کے ان کے کام ہوتے ہیں، ان کے اندر اخلاق نام و نشان کی نہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہیں، لیکن ہم ہر ایک کو تو ہم ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ اچھے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی نعمتیں انہیں دی ہیں۔ تو اسلام ہم یہ سکھاتا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہم شرم و حیا کا لحاظ کریں، اس لیے کہ جو شخص جس کے پاس حیا نہیں ہے وہ جھوٹا بھی ہوتا ہے، اور برے اخلاق اس کے اندر ہوتے ہیں، اور یہی بے حیائی ہے جو آدمی کو شرابی بنا دیتی ہے، کبھی اسے زنا پر لے جاتی ہے، کبھی وہ چوری کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو آدمی بااخلاق ہوتا ہے اور شرم والا ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں وَهُنَاكَ احتمال، یعنی شیخ نے آخر میں کچھ باتیں کہی ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو آخر میں لیتے ہیں، لیکن ساری بات کا خلاصہ یہاں انہوں نے بتایا فَالَّذِي لَا يَسْتَحْيِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى ضَعْفِ إِيمَانِهِ، جو شخص جس کے اندر شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے، مطلب یہ کہ اس کا ایمان کمزور ہے۔ اور جو آدمی صاحب حیا ہے اور شرم والا ہے اس کا ایمان کامل ہے۔ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے ہم پورے کپڑے پہنائیں، شرم والے بنائیں، حیادار بنائیں، اور ان کو بتائیں کہ شرم کیا ہوتا ہے، حیا کیا ہوتا ہے، کن لوگوں کے سامنے ان کو آنا چاہیے، کن لوگوں کے سامنے نہیں آنا چاہیے، پردے کے احکام کب واجب ہوتے ہیں، جسم کتنا، لڑکی کو کتنا جسم چھپانا چاہیے، لڑکی اپنا جسم کتنا چھپائے، اور کن کے سامنے وہ آ سکتی ہے، نماز کتنے کپڑوں میں ہوتی ہے، یہ سارے احکام اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ ورنہ یہ تعلیم جو ہم بچوں کو سکھاتے ہیں، جو اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر ہیں، یہ سیکھ کر یہ شرم و حیا کے پیکر بن جائیں، یہ مستبعد ہے، ایسا تو نہیں ہو سکے گا، یہ ذرا مشکل ہے۔ لیکن ہم اپنے بچوں کو بتائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات کو بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا پورے کا پورا خیر ہے، خیر ہی خیر ہے۔ ایک حیادار آدمی، شرم کرنے والا آدمی، وہ لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا، کاروبار میں دھوکہ نہیں دیتا، اس کے اندر پاک دامنی ہوتی ہے، لوگوں سے بات کرنے کا سلیقہ ہوتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہے جیسے لوگوں سے چاہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک کریں۔ یہ حدیث نمبر 20 ہمارے ساتھ تھی۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 21، جس میں اس بات کو کہا گیا کہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں ایک ایسی بات بتلائیے کہ میں
کسی اور سے اس بات کے بارے میں پوچھنے کی مجھے ضرورت نہ پڑے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر کہا آمنت باللہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ثابت قدم رہو۔ اس حدیث کو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم لیں گے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ کل بھی 9 سے 9:30 بجے تک ہمارے ساتھ شریک رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہم پڑھتے ہیں اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔